بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین هم شموس الفضل وعلام الہدى اما بعد۔ واقع کربلا سے متعلق کل جو ہم نے تمہید کے طور پر بات شروع کی تھی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت خلافت لینا، مدینہ منورہ ان کا سفر، مدینے سے مکہ مکرمہ، اسی عالم میں ان کا دنیا سے تشریف لے جانا، پھر یزید کا اہل حجاز سے اور خصوصاً اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیعت پر زور دینا، مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کا خروج مکہ مکرمہ کے لیے، مکہ مکرمہ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حالات اور واقعات کی چھان بین کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کے لیے روانہ فرمانا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفے میں تشریف فرما ہوئے، حالات انتہائی سازگار پائے اور ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے لیے بیعت کی۔ جب حالات کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے سازگار پائے، یہاں کل یہ ساری تفصیل سے بات گزر چکی ہے کہ چونکہ کوفے کا جو والی تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شریف النفس انسان، ان حالات سے ذرا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور اس کی خبر یزید تک پہنچنا، پھر یزید نے فوری طور پر ان کا معزول کرنا اور ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد جو بصرے کا بھی گورنر تھا ان کو یہاں کا والی اور گورنر بنانا۔ وہ جب آئے، حالات کا جائزہ لیا اور فوری طور پر جو طریقہ ایک حکمران اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے جو طریقے اپناتے ہیں وہ طریقہ اس نے اپنایا۔ تفصیل میں نے کل عرض کر دی تھی، مختلف مراحل سے گزر کر سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالات سازگار پائے تھے تو اسی وقت انہوں نے خط روانہ فرما دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حالات بالکل سازگار ہیں، اور جیسے اس سے پہلے وفود مکہ مکرمہ آپ کی خدمت میں کوفے سے آئے ہیں اور مکہ مکرمہ اہل کوفہ کے خطوط آئے ہیں، وہ جیسے انہوں نے لکھا ہے ویسے ہی ہے، اور آپ جتنا جلدی ہو سکتا ہے کوفہ تشریف لے آئیں۔ یہاں اب عبید اللہ بن زیاد کے آنے سے یکدم حالات پلٹ گئے اور پھر وہ حالت یہاں تک نوبت پہنچی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی گلیوں میں بے سر و سامان پھر رہے ہیں اور کوئی بے یار و مددگار نہیں ہے۔ بالآخر توانامی کندہ کی عورت اس نے پناہ دی، اور جب شورش کم ہوئی کوفے میں تو ابن زیاد مسجد میں آیا اور اس نے ایک فصیح اور بلیغ خطبہ دیا اور کہا تم لوگوں نے دیکھ لیا، فسادیوں نے جو فساد برپا کیا تھا وہ فساد ختم ہو گیا، اب اس کے بعد آپ لوگوں نے یوں کرنا ہے کہ اپنے پولیس کے محکمے کا جو چیف تھا اس کو حکم دیا کہ کوفے کے تمام راستوں پر پھیرا بٹھا دیا جائے، کوئی بندہ کوفے سے باہر جا نہ سکے، اور گھر گھر تلاشی شروع کر دے، جہاں سے ہمیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملیں گے ان کے ساتھ ہماری بات ہوگی، باقی لوگوں سے ہمارا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ جب یہ اعلان سنا تو طوعا کے بیٹے وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جب ایسا ہی ہے تو پھر تو یہ بات
یوں ہوگی جب گھر گھر تلاشی لیں گے تو ہمارے گھر سے حضرت برآمد ہو جائیں گے تو ہماری بھی خیر نہیں ہوگی. اس نے عبد الرحمن ابن عمر ابن سعد ان کو بتا دیا اور اس نے اپنے والد کو بتایا, عمرو ابن سعد کو بتایا, اور عمرو ابن سعد نے یہ بات عبید اللہ بن زیاد کو بتا دیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فلاں جگہ ہے. انہوں نے ان کی سرکردگی میں 70 آدمی بھیجے, گرفتار کر کے لے آؤ. جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف فرما تھے, دیکھا کہ یہ لوگ گھر کے دروازے پر پہنچ گئے تو انہوں نے تلوار لی اور باہر نکلے اور ان سے نبرد آدما ہوئے. اللہ کی شان اس بے دردی کے ساتھ لڑے کہ 70 کے 70 آدمی پسپا ہو گئے, اکیلے یک تنہا آدمی, اور وہ بھی بڑی عمر کے آدمی ہے. خیر وہ چھت پر چڑھ گئے, انہوں نے ادھر سے سنگباری شروع کر دی, پتھر مارنے شروع کر دیے. بلاخر عمرو بن سعد نے کہا جی میں آپ کو پناہ دیتا ہوں, آپ لوگ ایک ہی لوگ ہو, یہ آپ کے چچزاد ہیں, کزن ہو آپس میں, یہ آپ کو قتل نہیں کریں گے, آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں, اور آپ کو میں امان دیتا ہوں آپ میری امن میں آ جائیں اور آپ جا کر ان سے جو بھی گفت و شنید ہے, جو بات چیت ہے وہ کر لیں. انہوں نے کہا کہ خیر حالات جیسے بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے امن کے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ کی امن کتنی ہے, البتہ میری آپ سے ایک درخواست ہے, میری اس درخواست کو آپ قبول کر لیں کسی طریقے سے. انہوں نے کہا جی آپ بتائیے آپ کی کیا درخواست ہے. انہوں نے کہا میری درخواست یہ ہے کہ جو میں خط لکھ چکا ہوں پیچھے سے جو خاندان نبوت آ رہا ہے, مجھے ان کی فکر ہے, آپ مجھ پر یہ احسان کر دیں کہ آپ کسی طریقے سے ان کو خط بھیج دیں کہ کوئی بندہ جا کر ان کو راستے سے واپس کر دے اور روک دے. انہوں نے کہا اس کے لیے میں حاضر, اور اس نے اس پر باقاعدہ عمل کیا. بندہ بھیجا خط لکھ کر کہ جی کوفے کے حالات بدل گئے ہیں یکسر, لہذا آپ تشریف نہ لائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. خیر یہ ابن زیاد کے پاس پہنچے. ابن زیاد نے جب برا بھلا کہنا چاہا تو عمرو ابن سعد نے کہا کہ میں نے ان کو امان دیا. تو کون ہوتا ہے امان دینے والے؟ آپ کا کام تھا ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لانا, بس آپ جتنے ہو اتنے ہی رہو. آپ کو اختیار کس نے دیا کہ آپ امن دیں اور امان دیں اور یہ کریں اور وہ کریں؟ اپنے کام سے کام رکھیں. یہاں جب دیکھا تو عمرو بن اشعث نے تو اپنا کام کر لیا, لیکن عمرو بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے, یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں, تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے آپ کو تو معلوم ہے, میں آخری وقت ہے اور میں نے آپ سے 2 باتیں کرنی, لیکن تنہائی میں کرنی. اب وہ حالات ایسے نہیں تھے تو انہوں نے دیکھا ابن زیاد کی طرف کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. عبید اللہ بن زیاد نے کہا کوئی ایسی بات نہیں, اگر یہ آپ سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات کر لیں ان سے. انہوں نے بات یہ کی, یہ بڑے غور کی بات ہے, ہم ان واقعات میں جو اصل ہمارے کام کی باتیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ میں نے کوفے میں ایک شخص سے 700 درہم قرض لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ادا, یہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا, میرا تو یہاں اور کوئی بھی نہیں ہے, تو اگر وہ ادا کر دیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کسی طریقے سے آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی بندہ بھیج دیں اور ان کو واپس کر دیں کہ کوفے کے حالات میں جو دیکھ رہا ہوں, تو اگر ان حالات میں وہ آ گئے تو ان کے لیے بہت بڑی قیامت ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. عبید اللہ بن زیاد نے کہا جی کیا کہا انہوں نے؟ تو عمرو بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی انہوں نے یہ الفاظ کہے. انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے کہا شریف لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. عبید اللہ بن زیاد, کمال اس کو کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں والفضل ما شہدت به الاعداء. کمال یہ ہے کہ دشمن گواہی دے, اپنوں نے گواہی دینی ہے. عبید اللہ بن زیاد کہہ رہا ہاں شریف لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے لیکن قرض کی پرواہ ہے, کہ اگر میں نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ قرض چکا دیا جائے. دوسری بات انہوں نے کہی, عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واپس جانا چاہتے ہیں
اور ادھر نہیں آنا چاہتے تو ہمیں کوئی شوق نہیں ان سے لڑنے کا. ہاں اگر ادھر آئیں گے تو پھر لڑائی ہوگی, وہ جو بھی حالات پھر سامنے آئیں گے وہ دیکھی جائے. اس کے بعد اس بدبخت نے کہا کہ ان کو دوسری منزل پر لے جا کر ان کا سر مبارک جو ہے وہ قتل کر کے ان کو کا سر اور وہ نیچے پھینک دیا جائے. جب میں غفیر ہے, دنیا آئی ہوئی ہے, ان کو شہید کیا. اس کے بعد جو حانی ابن عروہ تھے, وہ آدمی جنہوں نے ان کو کل میں نے ساری بات عرض کی تھی, جن کے گھر میں انہوں نے پناہ لی تھی اور ان کو گرفتار کر لیا تھا, تو ان کے بارے میں بھی حکم یہ ہوا کہ ان کا سر بھی اتار دیا جائے. یہ دونوں سر فوری طور پر اتار کر یزید کے پاس دمشق بھیج دیے گئے کہ جی میں نے یہ کاروائی کر لی ہے. اس وقت تک کہ یہ معاملات ہیں, یہ بات ہے, یہ چیز اور یہ معاملات ہو گئے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تو شہید ہو گئے, اور حانی ابن عروہ رضی اللہ رحمہ اللہ بھی شہید ہو گئے. اب ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کا عزم کر رکھا, اور وہ آج کل میں اتنے میں عامر ابن عبد الرحمن یہ آئے اور کہا حضرت مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کچھ ارادہ رکھتے ہیں کوفے کے بارے میں. فرمایا ہاں میرا ارادہ ہے اور میں نے جانا ہے. فرمایا آپ یہ نہ کریں. آپ کہاں جا رہے ہیں اور کن لوگوں پر اعتماد کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے پاس وفد آئے ہیں, خطوط آئے ہیں, انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دیں. آپ کوفیوں پر اعتماد نہ کریں. آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے والد کے ساتھ کیا ہوا؟ کبھی وقت ہوا انشاءاللہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوری تفصیل عرض کروں گا کہ ان کے ساتھ اہل کوفہ نے کیا کیا. آپ ان پر اعتماد کریں, اہل عراق پر آپ اعتماد کر کے جا رہے ہیں. آپ یہاں سے نہ جائیے گا, اور آپ امت کے رہنما اور پیشوا ہیں, امت آپ کی طرف دیکھتی ہے. آپ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو امت کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی. انہوں نے کہا جی آپ کی نصیحت خیر خواہانہ بات کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں دیکھوں گا. انہوں نے بات کی, ختم ہو گئی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رئیس المفسرین یہ تشریف لائے. یہ اب رشتے میں چچا ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چچا ہیں, حضرت عباس کے بیٹے ہیں. سیدنا علی المرتضی حضرت ابن عباس, یہ دونوں آپس میں چچا زاد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا کے بیٹے. یہ آئے اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ دیتا ہوں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں لوگوں سے؟ فرمایا چچا جان آپ جو سن رہے ہیں بالکل صحیح سن رہے ہیں, میں نے یہی کرنا اور میں نے جانا. فرمایا اللہ کے بندے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر اب کوفے جانا؟ ہرگز ایسی بات نہ کرنا. اور بعد مورخین نے یہاں پر یہ بات آ گئی تو میں تھوڑی سی بات آپ کے علم میں لے آؤں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن اور حدیث نہیں ہے. یہ مجھے بہت شروع میں بیان کر دینا چاہیے, لیکن آج ماشاءاللہ کافی افراد ہے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن اور حدیث نہیں ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ تاریخ ہے, اور تاریخ جتنی مرضی جس کی مرضی ہو جائے, احادیث میں سب سے اعلیٰ مقام کس محدث کا ہے؟ جزاکم امام بخاری کا. کس کا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا. امام بخاری نے جہاں بخاری شریف اور احادیث کو اکٹھا کیا ہے وہاں پر انہوں نے تاریخ بھی لکھی ہے, 2 تاریخیں ان کی. لیکن امت کے ہاں ان کی تاریخ کا وہ مقام ہے جو بخاری کا. انہوں نے تاریخ کے معاملے میں وہ چھان بین نہیں کی کہ یہ جو بات مجھے بتائی جا رہی ہے یا میں سن رہا ہوں یا کہیں سے پتہ چل رہا ہے, اس کا بھی وہی مقام ہے جو حدیث کے بارے میں وہ چھان بھٹک کرتے ہیں. نہیں, مورخ کو جو بات جہاں سے ملتی ہے وہ نوٹ کر لیتا. وہ یہ چھان بھٹک نہیں کرتا کہ اس بات کا حقیقت سے تعلق کتنا ہے, سچ کتنا ہے, جھوٹ کتنا ہے, صحیح کتنی ہے, غلط کتنی ہے, بتانے والے کی حالت کیا ہے, جھوٹا ہے, سچا ہے, عادل ہے, نہیں ہے, کیا معاملات ہیں. مورخ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو میں جو بھی بیان کر رہا ہوں یہ تواریخ سے بیان کر رہا ہوں. تاریخ لابن اثیر بہت بڑے مورخ ہے. اسی طریقے سے تاریخ ابن کثیر, عماد الدین ابن کثیر بہت بڑے
مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے. البدایہ والنہایہ کے نام سے انہوں نے تاریخ لکھی ہے، بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے، اور وہ اصل عربی میں ہے اور اب اس کو اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تاریخ ابن جریر طبری، بہت بڑے مورخ ہیں یہ تاریخ، اور اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کسی واقعے میں تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا کیا ارادہ ہے؟ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ جی میرا تو ارادہ کوفے کا. فرمایا اللہ کے بندے کہاں جا رہے؟ اگر آپ کو خلافت تو یہ حجاز کے ہے، میری خلافت ہے، یہ خلافت آپ لے لے اور میں آپ کا غلام. فرمایا شکریہ آپ کا، لیکن میں نے جو عزم کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، میرا ارادہ تبدیل نہیں ہو سکتا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ باتیں کر کے واپس چلے گئے. اگلے دن پھر آئے، فرمایا مجھے چین نہیں آ رہا، مجھے سکون نہیں ہو رہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بالآخر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بھتیجے اگر آپ نے جانا ہی ہے تو پھر میری آپ سے ایک درخواست ہے، بچوں کو اور عورتوں کو نہ لے کر جائیں. آپ نے جانا ہے نوجوانوں کو ساتھ لے جائیں اور پھر عام اعلان فرمائے تاکہ مکے میں جتنے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں. اب ہم فرما رہے ہیں ہمیں لڑنے کے لیے تھوڑی جانا کہ میں اعلان کروں. ایک بات یاد رکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ جی صحابہ اور ان کے بیٹوں نے، ان کے بچوں نے امام علی مقام کا ساتھ نہیں دیا. امام علی مقام نے کہاں اعلان کیا تھا جہاد کا؟ میری کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ امام علی مقام نے کسی موقع پر بھی جہاد کا اعلان کیا نہیں. جہاد کا اعلان فرماتے اور پھر مسلمان ساتھ نہ دیتے تو پھر تو بات تھی. حضرت نے فرمایا میں کون سا لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا ایک عقلی بات بھی ہے، کچھ ہم تو خیر عقل سے ماشاءاللہ سب، اگلا جملہ نہیں کہوں گا پھر ساتھیوں کو برا لگتا ہے میرا جملہ. جو لوگ کوئی بندہ اگر لڑنے جاتا ہے تو بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے. ہاں دنیا کی بڑی بڑی قومیں، جنگجو قومیں لڑتے ہیں. قریب کے دور میں ہم نے جو سب سے قریب کی قوم لڑتی ہوئی دیکھی وہ افغانی ہے. تو افغانی لڑنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ افغانستان. کہاں؟ بیوی بچے کہاں ہوتے تھے؟ پاکستان. بیوی بچے کہاں ہیں اور لڑنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ اکیلے. لڑنے کے لیے ہمارے بے شمار مجاہدین ان کے ساتھ رہے اور ان کا ساتھ دیا، لیکن بیوی بچوں کو لے کر گئے. تو امام علی مقام جو مکے سے نکل رہے ہیں تو وہ اس نیت سے نہیں جا رہے. اگر یہ نیت ہوتی تو وہ بیوی بچوں سے کہتے میں تم یہاں ہو، تمہیں کہاں لے کے پھرتا رہوں گا میں. تو مقصد اور نیت اور عزم جو تھا وہ لڑائی کا نہیں تھا. اس لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ منت سے کر رہے او بھائی اگر آپ نے جانا ہے تو جائیں، لیکن پہلے کیا کریں؟ آپ بیوی بچوں کو ان سب کو یہیں چھوڑ جائیں، حالات کو دیکھیں، جب حالات سازگار ہوں گے تو یہ بھی آ جائیں گے. لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا، تقدیر کچھ اور فیصلہ کر چکی تھی، اس فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تھا. فرمایا آپ کی باتیں سر آنکھوں پر. بلاخر جب بہت زیادہ تھک ہو گئے تو امام علی مقام نے فرمایا اچھا میں استخارہ کروں گا، میں استخارہ کروں گا، استخارے میں جو بات آئے گی تو پھر میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں گا. یہاں سے نکلے، راستے میں فرزدق شاعر ملا، بہت بڑا شاعر ہے یہ عربی کا فرزدق. فرزدق جب ملا تو فرزدق آ رہا تھا کوفے سے. تو امام علی مقام نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے اہل عراق کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا آپ نے ایک اچھے آدمی سے، ایک تجربہ کار سے سوال کیا ہے، تجربہ کار سے پوچھا. فرمانے فرزدق تھا، شاعر تھا، اس نے دو حرفی بات کہی اور عجیب و غریب بات کی جس کو کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دینا. انہوں نے کہا اہل عراق کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ. دل آپ کے ساتھ ہیں، عقیدت آپ سے ہے، محبت آپ سے ہے،
پر تلواریں کس کے ساتھ ہیں؟ بنی امیہ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ خیر امام علی مقام نے سنا، فرمایا جو ہو چکا وہ ہو چکا، جو نحتسب انفسنا، ہم اپنی جانوں کے ثواب کے طلبگار ہیں، اور فسادیوں کے فساد کے اللہ کے ہاں صرف اور صرف شکایت کرنے والے۔ دو جملے حضرت نے فرمایا اور چل پڑے۔ ادھر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی، یہ جعفر طیار کے بیٹے ہیں، یہ بھی کزن ہے۔ اب یہ کزن ہے، وہ تو چچا تھے، عبداللہ بن عباس ان کے چچا لگتے تھے، لیکن جعفر طیار چچا تھے اور حضرت عبداللہ ان کے بیٹے ہیں۔ ان کو پتا چلا یہ عمر میں بڑے ہیں، عبداللہ ابن جعفر عمر میں بڑے تھے، ان کو جب مکہ مکرمہ میں پتا چلا کہ اس طرح وہ روانہ ہو گئے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے بیٹوں کو روانہ فرمایا کہ جاؤ، تمہیں جہاں کہیں بھی راستے میں وہ ملے ان کو وہی روک دینا، اور اگر وہ آپ کی بات نہ مان سکے نا میرے آنے تک کم از کم رکیں۔ اچھا ایک دن بیٹوں کو روانہ کیا، اگلے دن دو بندے اور روانہ کیے، اپنے بھائی کو اور ان کو روانہ کیا کہ جا کر ان کو میرے حجاز کی حکومت کس کے لیے تھی، کس کے پاس تھی؟ سانوں کی عبداللہ ابن زبیر، لیکن ان کا بھی والی گورنر تھا، یزید کا گورنر بھی یہاں موجود تھا۔ ان کو جب پتا چلا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اس طرح کوفے جا رہے ہیں، انہوں نے چند آدمیوں کو بھیجا اور ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت فرمایا میرے سامنے نہ آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، وہ واپس آ گئے۔ ادھر عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ یہ معاملہ ہے تو ایک دن اپنے بیٹے بھیجے، دوسرے دن دو بندے اور بھیجے، اور ادھر فوراً والی مکہ جو یزید کی طرف سے تھا اس سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے امن کا ایک خط لکھوایا اور اس پر سائن لیے کہ آپ مجھے یہ پروانہ دے دیں کہ اگر امام علی مقام واپس آتے ہیں تو آپ ان سے کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جب چاہیں خط لکھا، اس پر سائن کر دیے، مہر لگ گئے، سب کچھ ہوا۔ یہ خط لیا اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے تشریف لائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں امام علی مقام نے فرمان اعظم کر چکا۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضاء و قدر کے فیصلے، قضاء اور قدر کے فیصلے۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ یہاں پر صحابہ منتیں کر رہے ہیں اور ہر طرح کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہاں ایک اور نظام جس کو تکوینی نظام کہتے ہیں، وہ تکوینی نظام یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے اب ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہے اور کوفہ پہنچنا ہے۔ اب راستے میں جب کوفے کے حالات کا پتہ چلا تو خطوط مل گئے، بندے جو وہاں سے آ رہے تھے وہ مل گئے۔ عامر بن سعد نے بھی بندہ بھیجا، محمد بن اشعث کا بندہ بھی آیا، وہ دونوں مل گئے، خط بھی مل گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی مل گئی راستے میں کہ وہ شہید ہو گئے۔ اب حالات امام علی مقام سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ جب سوچنے پر مجبور ہوئے ادھر ایک اور تقدیری اور تکوینی کام شروع ہو گیا۔ ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد تو شہید ہو گئے اور ہم واپس جائیں، ہم کبھی بھی واپس نہیں جائیں، ہمیں اکیلے جانا پڑا تو ہم کوفہ جائیں گے اور اپنے والد کا انتقام لیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا والد بے یار و مددگار کوفہ میں شہید ہو جائے اور ہم یہاں سے مکہ مکرمہ واپس چلے جائیں؟ ہم نے واپس نہیں جانا، کسی صورت نہیں جائیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ان اپنے بھتیجوں کی وجہ سے وہ جب ان کے حالات دیکھے، ان کی باتیں دیکھی تو یہ کزنز تھے، ان سے بالآخر مجبور ہو گئے اور یہاں سے انہوں نے ارادہ فرمایا کہ میں نے اب کوفے ہر حال میں پہنچنا ہے۔ راستے کے اور کیا حالات ہیں انشاءاللہ کریں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، رضی اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروردگار تو اس پر ہمارے لیے جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما،
الہ العالمین خصوصی صفات ہستیوں کا جو تذکرہ ہم سن رہے ہیں، یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ان شہداء کی شہادتوں کو اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، دین ملت اسلام کے لیے جو جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کچھ صفات ہستیوں کی جو حرمتی ان کے نام لینے کی آڑ میں کی جاتی ہے، پروردگار جو نام لیتے ہیں یا جو تبرہ کرتے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ان کو نیست و نابود فرما، آسمانی سائقوں سے یا اللہ تباہ و برباد فرما۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔